السلام علیکم. پروگرام اسپیشل ٹاک کے ساتھ میاں سیف الرحمان حاضر خدمت. چوتھا ستون، میڈیا کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، دا فورتھ پلر آف اے اسٹیٹ. لیکن یہ فورتھ پلر نہیں، عملاً تو یہ فرسٹ پلر ہی بن چکا ہے، چونکہ ورڈز کی دنیا ہے اور ایکشنز کے پیچھے بھی ورڈز کا، نیریٹیوز کا، بیانیے کا، ریٹرک کا، اسٹیٹڈ پوزیشنز کا، حکومتوں کے جو ترجمان جو ترجمانی کرتے ہیں ان کی پریس ریلیزز کا یہ رواج ہے. پھر اس میں انالیسس بھی شامل ہوتے ہیں، خبروں کا دور ہے، انفارمیشن، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، اور کہتے ہیں نا کہ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دی شیف اینڈ دا گرین، یعنی کہ گندم میں سے بھوسے کو علیحدہ کرنا، یہ بھی ایک مشکل کام بنتا جا رہا ہے. اس ڈس انفارمیشن کے ایرا میں، اس مس انفارمیشن کے ایرا میں، جہاں کچھ وی لاگز ارب پتی کروڑ پتی ہو گئے ہیں جھوٹ بول بول کے، ایک ایسی تنظیم کا قیام عمل میں آیا ہے جس کا نام ہے پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ. امید تو ان سے یہ ہے کہ کم سے کم اس کے خلاف وہ جہاد کریں گے، یہ جو جھوٹ ہے، اور تحقیق کریں گے. اب تحقیق کے چونکہ پلیٹ فارمز اور چینلز بڑے ریڈلی اویلیبل ہیں، اور لیکن اس کے ساتھ ذہانت اور جذبہ حب الوطنی کے تحت اور قوم کو جوڑنے کے جذبے کے ساتھ چلنا ہوگا ہمیں، تاکہ یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی اعلیٰ کار بنا رہا ہو، جس طرح کہ بمبارڈمنٹ آف انفارمیشن ہے فرام اکراس دا فرنٹیئرز، تو عوام کی رہنمائی بھی ہو. گو کیا بڑا مشکل ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ ٹروتھ از اسٹرینجر دین فکشن. تو مشکل اس لیے ہے کہ اب تقریباً ہماری قوم کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ، وہ بھی کروڑوں میں، یعنی چند ایک لاکھ لوگ نہیں، وہ جھوٹ کے عادی ہو چکے ہیں، یا شاید انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سچ ہے کیا. تو اس لیے آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو مدعو کیا ہے جو اس کے سیکرٹری جنرل ہیں اور ایک ینگ جرنلسٹ میں بڑا نمایاں مقام رکھتے ہیں. میری مراد ہے جناب وقار اسلم صاحب سے. جی ہم آپ کو خوش آمدید کہیں. جی بہت شکریہ. تو وقار صاحب، میں نے ابتدائی اتنا جذباتی اسی لیے دیا ہے کیونکہ ہم خود بھی، مجھے اب 42 ایئرز ہو گئے جرنلزم میں، اور پرنٹ میڈیا میں تو میں بہت ون آف دا سینئر موسٹ پوزیشنز میں ہوں کنٹری میں. الحمدللہ. جو ہمارے اساتذہ ہیں جیسے شامی صاحب اور وغیرہ، ان کے بعد جو نمبر 2 لائن ہے ایسے ہی ہے، تو اس میں میرا شمار ہے. اللہ الحمدللہ، اور عزت پائی اور کوشش کی کہ کچھ صحیح بات کی جائے. بالکل. تو ساتھ ساتھ میں نے کوئی 2-3 ہزار کے قریب مختلف ٹی وی پروگرام چینلز پہ کر چکا ہوں. تو لیکن اب جا کے میں بھی کنفیوز ہو جاتا ہوں کبھی کبھی. جیسے میں نے ابتدائی اس لیے جذباتی کیا کہ مجھے آپ سے بہت امیدیں ہیں کہ آپ لوگ ہمیں نکالیں گے، ہم سب کو. اس میں کوئی سینئر جونیئر کا کوئی تفرقہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کل مجھے گھر والے کچھ میرے عزیز کہنے لگے نہیں ایران پہ حملہ ہو گیا. اچھا، اس میں میں نے کہا دیکھیں آپ یہ یوٹیوب دیکھنی اس طرح چھوڑ دیں، یا کم سے کم اس کو اینالائز کرنا شروع کر دیں کہ کیا سچ ہے کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو باقاعدہ کچھ اس گیم میں کچھ بزنس کر رہے ہیں. صرف وہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کی بجائے دنیا کو فساد کا گہوارہ بنا رہے ہیں. ایسے ہی. تو آپ کی جو یہ کونسل ہے بڑی ہوپ ہے اس میں جیسے شامی صاحب ہیں، وہ تو ہمارے استاد ہیں، سہیل وڑائج میرے چھوٹے بھائی ہیں، اور بھی ایون آپ بتا رہے تھے عطا اللہ تارڑ بھی منسٹر ہیں. جی وہ کل ہاں وہ بھی میرے چھوٹے بھائی ہیں، بلکہ ایک طرح بھتیجے کی طرح میرے بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. تو خوشی ہوئی کہ اچھے لوگوں نے آپ کو اون کیا ہے. جی. لیکن اب آپ نے بھی کچھ کارکردگی دکھانی ہے کہ کیونکہ قوم اب سوچ رہی ہے کہ سچ کیا جھوٹ کیا. میرا خیال ہے سچ کا تو اب لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا. ایسے ہی ہے. اگر آپ اس جذبے سے سرشار ہیں تو میں آپ کو پیشگی مبارکباد دیتا ہوں. جی. اس کے کوئی خد و خال بتائیں، اس کا مشن بتائیں، آگے پروگرامز بتائیں ہمیں. اینڈ ویلکم ٹو دا شو. بہت شکریہ میاں سیف صاحب. جیسے میں بتا رہا تھا کہ پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ جو ہے اینڈ کریٹرز، اب جا کے یہ لفظ مجھے بڑا زیادہ اپیل کر رہا ہے. اینڈ کریٹرز کیا ہے، تخلیق کرنے والے. پہلے یہ 2013 سے مرز وجود میں آئی تھی، اور اس کے جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں اس میں فاروق شہباز بڑائچ ہیں، عبد الماجد ملک ہیں، فاروق شہباز میرے اسٹوڈنٹ رہے. جی جی میتھس کام. جی ساجد خان جی محنتی شخصیت ہے، اور بہت سی مطلب نشیب و فراز اس تنظیم نے دیکھے. لیکن بہت سی کالم نگاروں کی صحافتی تنظیمیں اور دیگر وہ مرز وجود میں آئیں، پر ان کا اس طرح سے افیکٹو رول اس لیے نہیں رہا کیونکہ وہ ماؤتھ پیس بنتے گئے مختلف. کوئی کسی سیاسی جماعت کے ساتھ لنکڈ ہو گیا، کوئی کسی سے اسپانسرشپ لے کر ان کی بات کرنے لگ گیا.
لیکن پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ جو کہ اب اینڈ کریٹرز کا بھی اضافہ ہو گیا جس میں وہ اس کا طور امتیاز یہ رہا کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اس نے اپنے زور بازو پر ایونٹس کروائے. مطلب 2012 میں کالم نگاری کا وہ تشخص نہیں تھا اس طرح سے ان کو اون نہیں کیا جاتا تھا. مطلب نوجوان کالم نگار اپنی ریسرچ کر کے کالم بھیجا کرتے تھے اور ڈراپ کر دیا جاتا تھا, اور کچھ ایڈیٹر جو ہیں وہ کچھ نام نہاد لوگوں کے ناموں سے ان کے آرٹیکل چھاپ دیتے تھے. تو فاروق بھائی کے, عبد الماجد صاحب کے ذہن میں آیا, فرید رزاقی صاحب کے ذہن میں آیا کہ ایک ایسی تنظیم ہونی چاہیے کہ جو کالم نگاروں کی آواز بنے, اور کالم نگار جو اتنی محنت سے لکھتا ہے اس کو اس کے رائٹس دلائے جائیں. تو یہ بڑے معیوب لگا شروع میں لوگوں کو کہ مطلب کالم نگار تو کوئی صحافی نہیں ہوتا. مطلب جس طرح اینکرز کے بارے میں آج کل ان کو پریس کلبوں کی اس طرح سے مطلب انہیں اون نہیں کیا جاتا پریس کلبز کی طرف سے ایک صحافی کے طور پر, اسی طرح کالم نگاروں کا سینیریو تھا. آپ کیا کہہ رہے ہیں اون نہیں کیا جاتا؟ مطلب ان کو اس طرح سے ایک صحافی کے طور پہ نہیں گردانا جاتا تھا, لیکن اب آ کر اس چیز کا جو ریکگنائز بھی کر رہے ہیں. اور یہ آج سے کوئی 15 دن پہلے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہوا پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ کے, اور پھر ہم نے یہ سوچا کہ کالم نگاروں کو تو ہم نے وہ عزت دلوا دی جو ان کا مطلب مقصود تھی ہمیں دلوانی, پر جو کریٹرز ہیں جو رائٹ ٹو انفارمیشن کی پاسداری کرتے ہیں, جو ایک پازیٹیو میسج لے کے چلتے ہیں, جو کہ کلک بیٹ پر نہیں چلتے بلکہ ان کا کام معاشرے میں اصلاح پھیلانا ہے, یعنی وہ تو ہماری محنت کر رہے ہیں ہمارے وہ محسن ہیں جتنے بھی تکلیف کام کر رہے ہیں جی, جو تھنکرز ہیں, جو مطلب کوئی ویلاگ کرتا ہے جرنلسٹک اور وہ بہت سی انفارمیشن دیتا ہے, کوئی اپنا انالیسس دے رہا ہوتا ہے, کوئی ایجوکیٹ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی طرح, تو وہ تخلیق کار بھی ہم نے اس میں شامل کیے. اور کل اس کی حلف برداری تھی اور اس میں وفاقی وزیر اطلاع طارق نے ہم سب سے حلف لیا. یہ اچھی بات ہے. اطلاع طارق صاحب جو ہے نا وہ لوگوں کی اپنی سیاسی جو بھی افیلیشن ہو, میں ان کو یہ دیکھتا ہوں کہ بہت محنت کی انہوں نے, بالکل بہت, اور ہر سیگمنٹ کو وہ آنر کرتے ہیں, ان کی بات سنتے ہیں اور آگے ان کے ساتھ اپنا ان کو انڈورس کرتے ہیں, ان کے پوائنٹ آف ویو. بالکل ایسی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کو یہ تو نہ لیا جائے کہ حکومتی چھاپ ہے اس کے پیچھے, نہیں حکومتی چھاپ کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ وقت کے وفاقی وزیر اطلاعات ہیں, جی اس لیے انہوں نے آپ لوگوں کو آنر کیا. اس میں دیکھیں نا کہ جس طرح سی پی این ای ہے, اے پی این ایس ہے, ان کو مطلب ایک سیکٹریٹ دیا جاتا ہے, گورنمنٹ اون کرتی ہے ان کی میٹ اپس وغیرہ کو, اس میں مختلف سوچوں کے لوگ ہوتے ہیں, گورنمنٹ پہ تنقید کرنے والے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں, اور تنقید برائے اصلاح مجھے لگتا ہے کہ کرنی چاہیے. اور انہوں نے اطلاع طارق نے جو سب سے خوبصورت بات کل کی کہ میں چاہتا ہوں کہ تنقید برائے اصلاح میری لیڈرشپ پر بھی کی جائے. مطلب میرے لیے یہ بڑا ایک چمبے کی بات تھی کہ ایک وفاقی وزیر خود کہہ رہا ہے کہ اصلاح کے لیے برداشت کریں گے وزیر اطلاعات. تو اس پر مجھے لگتا ہے کہ ہمارے کچھ چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے پریزنٹ کیے, اور اس کے بعد وفاقی وزیر نے پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ اینڈ کریٹرز کے لیے ایک سیکریٹریٹ جو بلڈنگ ہے ریڈیو پاکستان کی, اس کے ساتھ متصل ایک دفتر ہے جو پی ایف یو سی کے نام انہوں نے کہا ہے کہ ریڈیو پاکستان کے اندر پریمیسز کے اندر, جی اس کی پریمیسز کے ساتھ ہی ایک آفس بن رہا ہے, اور وہ پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ کا آفس ہوگا, جس سے مطلب ہم اس میں سرٹیفکیشن کرنے جا رہے ہیں بہت سے لوگوں کی. مطلب کوئی جیسے لوگ مائکروسافٹ سرٹیفائیڈ ہوتے ہیں اس طرح کوئی فخر محسوس کرے گا. جی بالکل, جس طرح فیکٹ چیکنگ پی ایف یو وہ ہے سرٹیفائیڈ جرنلسٹ. اچھا, اس میں نا فیکٹ چیکنگ ایک بہت بڑا مطلب ہمارا المیہ یہ بن گیا. اگر فیکٹ چیکنگ آپ کر لیں تو یہ قوم پہ بڑا احسان ہوگا, بلکہ دنیا پہ ہوگا. مصنوعی ذہانت کے جو چیزیں ہو رہی ہیں نا, اب مطلب کسی کو سمجھ نہیں آتی ٹرمپ کی ویڈیو آئی ہے وہ اے آئی ہے یا وہ حقیقت میں ٹرمپ نے کہا ہے, اور اس طرح کے دیگر معاملات. کچھ جھوٹ کا بازار بہت گرم رہتا ہے, مطلب سوشل میڈیا انفلوئنسرز کلک بیٹ کی خاطر مطلب کچھ سے کچھ کہانی گھڑ کر آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طرح سے مطلب خلفشار پھیلایا جا رہا ہے, اور 5th جنریشن وار کی جو افریت ہے اس سے نبردآزما ہونے کے لیے پی ایف یو سی بھی فور فرنٹ پہ کھڑی انشاءاللہ نظر آئے گی. اور مجلس شورا میں جیسے مجیب الرحمان شامی صاحب ہیں, سہیل وڑائچ ہیں, ساجد میر ہیں, نجم علی خان ہیں, عبد المجید ساجد صاحب ہیں, اور دیگر لوگ ہیں. اس طرح آپ جیسے سیزنڈ جرنلسٹ جو کہ ٹاپ کے جرنلسٹ ہیں, جس طرح آپ دی نیوز کے ایڈیٹر رہے ہیں, آپ بیوروکریٹ رہے ہیں, آپ کا مطلب صحافت میں بہت اعلیٰ درجے کا
آپ تجربہ رکھتے ہیں, تو ہم آپ لوگوں سے گاہے بگاہے گائیڈ لائن جو ہیں وہ لیتے رہیں گے. مطلب ہمارا یہ تھا, لیکن یہ تو وقار صاحب میوچل ہے, یعنی کہ جو نالج ہے وہ تو کسی کی ایکسکلوسیو ڈومین نہیں ہے. بالکل وہ کسی کی, میں آپ سے سیکھ سکتا ہوں, آپ مجھ سے سیکھ سکتے ہیں, یہ تو مجھے تو یہ زوم نہیں ہے. ہمارے بہت سے ایڈیٹر حضرات کو ہے ویسے, لیکن مجھے تو سہیل وڑائچ بھی اس معاملے میں بڑے ہمبل ہیں, شامی صاحب بھی. ہاں نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کسی سے کچھ بات آ جائے اچھی نالج کی تو اچھی بات ہے. اور یونیک لیکن کچھ ہمارے ساتھی ایسے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں یار میرے تو عقل ختم ہو جاتی ہے, نالج اگلے کل سمجھتے ہیں کچھ لوگ. وہ میرا حل وہ اچھا ٹرینڈ نہیں ہے کچھ. لیکن شامی صاحب کا اور سہیل وڑائچ صاحب کا, انہوں نے ہماری ہر کافی فراغ دلی سے سنتے ہیں, پروموٹ کرتے ہیں. 2013 سے اب تک انہوں نے ہماری تمام ورکشاپوں میں شرکت کی ہے, یہ بڑی بات ہے, اتنی مصروفیت کے باوجود. اتنی مصروفیت کے باوجود. اور تب پی ایف یو سی کے پاس مطلب آپ اگر فاروق وڑائچ ایک نامور چہرہ ہیں, نہیں میں فاروق وڑائچ جو ہمارے چیئرمین ہیں ان کی آپ کے چیئرمین جی, وہ ایک فاروق شہباز وڑائچ, وہ میرے ایم ایس سی میتھس کام کے اسٹوڈنٹ تھے پنجاب یونیورسٹی. ہاں جی, تو اس سے پہلے ان کی بڑی تگ و دو تھی, بڑی اسٹرگل تھی ان کی, اور وہ چیزوں کو کرنے کے لیے ان کو بہت سی مطلب انہوں نے نوجوانوں کے لیے کافی پین اٹھائی ہے اس سارے معاملے میں. انہوں نے مطلب ان تمام حالات کو مطلب چند دوستوں کے ساتھ خود اس سے وہ گزرے ہیں, اور اب آ کر اگر وہ ایک مشہور چہرہ ان کو دیکھیں کہ انہوں نے بڑی محنت کیا اور جوانی میں ہی ینگ ایج میں ایک نام پایا ہے. بالکل محنت کی ہے, ویلاگز کی ہیں, انٹرویوز کی ہیں, بڑے بڑے امپورٹنٹ جی. اور جرنلسٹ کا کام ہی جو ہے نا وہ موومنٹ اینڈ موومنٹ. یعنی حالانکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جرنلسٹ صرف ورڈ سے کھیلتا ہے, نہیں ان کی جرنلسٹ سے زیادہ شاید ایکٹیو فیلڈ نہ کوئی ہو. ہاں جی, ان کی ایکسکلوزیوٹی جو ہے سٹوریز کی, جیسے عثمان بزدار کی وہ فائل نہ پڑھ سکنے والی سٹوری ہو, یا دیگر ان کے کیریئر میں ایسی ایسی سٹوریز ہیں جو مطلب کوئی بہت سے بڑے صحافی کرنے سے ڈرتے رہے ہیں, لیکن فاروق شہباز بھائی نے بڑی محنت کی ہے سب میں. اور آپ کے جو ہمارے پریزیڈنٹ ہیں فرید رزاقی صاحب, وہ بڑے پرو ایکٹیو شخصیت ہیں, اور انہوں نے یہ اعادہ کیا تھا کہ مطلب وہ مطلب ہمارا جو الیکشن ہوتے ہیں, کیونکہ جمہوری ملک میں ہم رہنے والے ہیں, تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم میاں سیف الرحمان صاحب کے عوام جو ہے یا جو کالم نگار ہمارے ممبران ہیں وہ حق رائے دہی استعمال کریں اور پھر ہمیں منتخب کریں. تو ہم منتخب ہو کر آئے ہیں, کالم نگاروں کی ملک گیر تنظیم ہے یہ. اور اس کے بعد اب جو ڈیجیٹل کے کئی لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے جا رہے ہیں اردو پوائنٹ سے, اور دیگر آزاد ڈیجیٹل اور بڑے بڑے پلیٹ فارمز جو ہیں, مطلب جو ڈیجیٹل کے بہت وائرل شخصیات ہیں, ہم سے وائرلٹی کی طرف نہیں گئے, ڈیجیٹل کی جی ڈیجیٹل کی, اور ہم سے وائرلٹی کی طرف نہیں گئے. ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایتھیکل جرنلزم کر رہے ہیں. کیا ان کا سوال کچھ ایسا تو نہیں تھا جو ایتھکس سے گرا ہوا تھا, صحافتی اقدار کے خلاف تھا؟ بنایا ہوا ہے یا معاشرے کا جو ہمارا کوڈ آف ایتھکس ہے وہی کافی ہے؟ معاشرے کا کوڈ آف ایتھکس جو ہے وہ کافی ہے, جیسے سچ بولا جائے اور اس کے لیے ہم کسی کی دل آزاری نہ کی جائے. اسکروٹنی کمیٹی بنا دی ہے, مطلب کالم نگار کی جو یا جو صحافتی تنظیمیں ہوتی ہیں وہ دھڑا دھڑ مطلب چاہتی ہیں کہ مطلب لوگ آئیں ان کی طرف اور ان کو شامل کرتی جائیں. لیکن پی ایف یو سی نے بڑا سخت پالیسی رکھی ہے اسکروٹنائز کرنے کی. ہر فیلڈ سے ریلیٹڈ ہمارے پاس ایکسپرٹس موجود ہیں جو کہ اسکروٹنائز کریں گے کہ کیا وہ ایتھیکل جرنلزم ہو رہی ہے, کیا کوئی مائکروسکوپ سے گزاریں گے آپ سارے کا سی وی, مطلب اچھی بات ہے جی. ون شوڈ ہیو اے مائکروسکوپک ایویلویشن اس میں سر یہ ہوتا ہے جی ایوری پوٹینشیل ممبر. بالکل, اس میں یہ ہوتا ہے کہ کریم آپ کے پاس آئے گی, آپ کے پاس بہتر افکار والے لوگ آئیں گے, اور ایون کچھ ہم ایسوسیٹ ممبرشپس بھی کرنے جا رہے ہیں. مجھے لگتا ہے فاروق شہباز وڑائچ کسی کو کریم سمجھتے نہیں ہے, پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, خیر ان کا اپنی سوچ ہوگی. نہیں وہ سمجھتے ہیں, ہمبل ہیں, اور مطلب میری جیسا کہ نوجوان اگر پی ایف یو سی میں آگے آ سکتے ہیں تو باقی جو مطلب اس میں شوق رکھتے ہیں, جذبہ رکھتے ہیں, ان کو بھی انہوں نے ہمیشہ ویلکم کیا ہے. اور اس میں ہم ایسوسیٹ ممبرشپس بھی میاں سیف الرحمان صاحب کرنے جا رہے ہیں کہ جو میتھس کام کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی ہم تربیتی ورکشاپس ان کی تو ہوتی رہتی ہیں, ہم کرتے رہتے ہیں, وہ شرکت بھی کرتے رہتے ہیں. لیکن اب ہم جو کرنے جا رہے ہیں, اب ہم انہیں ایسوسیٹ ممبر بنا کر نا ان کو سکھائیں گے کہ اگر وہ کوئی اینٹی اسٹیٹ نیریٹو جا رہے ہیں یا ڈیپ اسٹیٹ پہ بہت زیادہ لکھ رہے ہیں یا کوئی ایسی چیز کی طرف جا رہے ہیں جس سے اسٹیٹ کی بدنامی کا باعث جو بنے گی, اس پر ہم ان کو گائیڈ کریں گے. ہم انہیں ڈانٹیں ڈپٹیں گے نہیں یا ان کو ڈسکریج نہیں کریں گے,
بلکہ مطلب جب آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ایک گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح آپ ایک بیوروکریٹ بھی رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کہ جب گائیڈ لائن کی تو انسان کو مقابلے ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. مقابلے سے یہ ذوق نہ ہوگے جی کھول نہ چڑھایا ہو کہ میں عقل کل ہوں اور عالم کل ہوں. مقابلے کے امتحان میں جب آپ بہت سی کتابیں پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو ایک گائیڈ لائن نہ ملے تو آپ کبھی نہیں پہنچ حیران ہوں گے سکتے. کہ جرنلزم میں شاید کوئی جرنلسٹ ہو, شاید کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہوں گے بھی, کہ جو اور بھی تھے جیسے انتخاب نہیں بہت ریئر ہے کوئی ان کے ساتھ جو مقابلے کا امتحان نہیں جرنلزم میں بھی مقابلے کا امتحان پاس کر کے آیا تھا. میں جنگ گروپ کو جوائن کیا تھا آج سے کوئی 41 ایئرز پہلے باقاعدہ. تو اس وقت انہوں نے ایک مقابلے کا امتحان وہاں کرایا تھا among the journalists and candidates from different walks of life. So I stood first in that. تو یہ بہت بڑا ایک اچھا ٹرینڈ تھا, یعنی اس میں انہوں نے معاشرے میں ٹرینڈ قائم کیا اس گروپ نے. تو اس میں فرسٹ آیا تھا اور میرے مقابلے میں کئی جرنلسٹ تھے, خواتین عمر, اور کئی ایسے بھی لوگ تھے جو دوسرے واکس آف لائف سے آئے تھے. تو یہ ٹرینڈ تھا, تو اچھا ٹرینڈ تھا. لیکن بعد میں نے دیکھا کہ لابنگ بڑی ہوئی. آپ کوئی اینٹی لابی کمپین بھی چلائیں نا, کیونکہ کوئی لابیز کے ذریعے کچھ لوگ پروموٹ ہو گئے, چہرے بن گئے, بزرگ بن گئے, وہ تو برگزیدہ ہستیاں بن گئے ایسے ہی. اور ظاہر کسی برگزیدہ ہستی کو آپ نیچے تو گرا نہیں سکتے. ایسے ہی پیراشوٹرز بہت آگے میڈیا کے اندر نا, جنہوں نے ہائی جیک کر لیا, جو کہ میڈیا سے تعلق نہیں تھا, کوئی مطلب کسی ریسٹورنٹ میں مینیجر تھا, جی جی جی, میں تقریباً اسی طرف اشارہ کر رہا تھا. تو بڑی جلدی پہنچے. جی تو اصل میں ہمارا ان کی تو رائے منہ سے نکلا لوگ بھول جاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں جی انہوں نے کہہ دیا. وہ بس وائرل گفتگو کرنا, آپ اگر وائرل گفتگو کر کے آپ دلوں سے کھیل سکتے ہیں لوگوں کے, ان کے جذبات لوگوں کو. ویسے مجھے وقار صاحب لوگوں سے بھی بڑا گیلا ہے کہ اتنی سادہ لوہی اچھی نہیں ہے. اب ایک آدمی مثال کے طور پہ, مطلب میں ایک ایسے آدمی کو بھی جانتا ہوں جس کی عمر اس وقت 80 سال ہے اور وہ اچھے خاصے کسی عہدے پہ فائز رہا ہے اور اب تو ریٹائرڈ لائف ہے گزارا. انہوں نے آرام سے کسی ایک بہت بڑے اینکر کا نام لے کر جی کہ یہ بات ایسے ہونے لگی ہے. میں کہ جی آپ کو کوئی وہ الہام ہوا ہے یا کوئی وحی نازل ہوئی ہے نعوذ باللہ. تو انہوں نے کہا نہیں یہ فلاں انہوں نے نام لیا, میں نام تو نہیں لے سکتا. اچھا, وہ بہت بڑے چینل کے بہت بڑے اینکر ہیں. اچھا. تو میں نے کہا جی میں تو اس کے جواب میں ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں کہ آج سے 50 سال بعد جو سین مجھے نظر آ رہا ہے ان کا بہت بڑا مزار ہوگا, مقبرہ ہوگا, اس پہ ان کے نام کے آگے لگا حضرت فلانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور پھول چڑھ رہے ہوں, پھولوں کے چڑھاوے چڑھ رہے ہوں گے, نیازیں دیکھ رہے ہوں گے. تو میں کہ وہ یہ چیزیں ہیں, ایک بڑا المیہ ہے کہ قوم اس طرح بھٹک گئی ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہر آدمی جو منہ سے ایسی کہتا ہے ایک مزیدار سی بات, بڑی بناوٹی سی بات, اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. اس میں معذرت کے ساتھ بناوٹ کا مقابلہ کریں, آپ بناوٹ کا مقابلہ کریں اچھے کالموں سے. مطلب میں ایک ٹائم پہ شہین صاحب بھائی صاحب کو بڑا معتبر جرنلسٹ سمجھتا تھا. میں بڑا مایوس ہوا ہوں, میں تو ان کے ساتھ لیکن ان کی جو انٹریکٹ کیا لیول ہے, کسی کی شخصیت کو کرنا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن انٹلیکچوئل لیول جو آپ ایک پارٹی کے ماؤتھ پیس جب بن جاتے ہیں نا, آپ صحافتی اقدار چھوڑ دیتے ہیں, انفارمیشن چھوڑ دیتے ہیں, آپ کی جب کوئی پسند بن جاتا ہے تو پھر آپ اسی کو ڈیفینڈ کرتے جاتے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی کی پسند نہ بنے. مطلب آپ نے ہمارے اگر چہرے دیکھے ہوں جو تنظیم کے لوگ ہیں, اس میں جو جتنے بھی کالم نگار ہیں بہت بڑے بڑے اخبارات میں لکھتے ہیں, اور ان کے کالمز پڑھ کے مطلب آپ کو یہ اسمیل نہیں آ سکتی کہیں سے کہ یہ ایک پارٹی کو فیور کر رہے ہیں, کسی کی تعریف میں مدح سرائی میں لکھ رہا ہے. ہم نے مدح سرائی شروع سے نہیں کی, اور جو حکومت وقت رہی ہے اس پر تنقید برائے اصلاح کرتے رہے ہیں, اور وہ کرنی ضروری بھی ہے تاکہ حکومتوں کو ایک پتہ چلے کہ کوئی واچ کر رہا ہے, کوئی ہم پر مطلب تبصرے کر رہا ہے. اور جیسے کہ عوام کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, عوام کی, جیسے آپ کا آج کا ٹاپک ہے کہ عوام جو ہے وہ ہمیشہ صحافیوں کو نا بڑا اس سے دیکھتی ہے کہ یہ بات کر رہا ہے تو بڑی اوتھینٹک کر رہا ہوگا. یہ کرتے ہیں ہم. آپ بریک کی طرف جا رہے ہیں تو یاد رکھیے گا یہی پوائنٹ. تو ہم جا رہے ہیں جی بریک کی طرف, بریک کے بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موضوع بڑا دلچسپ ہے, میڈیا اور پبلک سروس, میڈیا اور سچائی, میڈیا اور لابنگ, اور میڈیا اور نالج. اچھا, ہمیں ایک صاحب نے, ایک تو میں لابنگ پہ بات کروں گا کہ میں خود ایک بہت بڑے اخبار میں ادارتی صفحے پہ آپ ایڈ پہ کالم لکھتا رہا, آرٹیکلز میں پڑھتا رہا. میرا اس میں ایک بیٹر ایکسپیرینس یہ ہوا کہ ابھی آپ نے ایک نام لیا, میں ریپیٹ نہیں کروں گا,
وہ صاحب کو میں نے جب ابتدا کی، پہلے تو میں کالم لکھتا تھا فیئر اینڈ اسکوئر کے نام سے، وہ لائٹ موڈ میں ہوتا تھا، وہ میرے کو 700-800 چھپے اور بڑے پاپولر ہوئے. پھر ایک ہم نے غور، میں اس لیے اپنا ذاتی ایکسپیرینس نہیں بیان کرنا چاہ رہا تھا، لیکن صرف اس لیے کہ چیزیں منعکس کس طرح ہو جائیں تاکہ آپ اس پہ بھی جہاد کریں. جی. اور اسی میڈیا ہاؤس میں ون آف دا سینئر موسٹ، شاید سینئر موسٹ بھی ہوں، اور جس کو میرا خیال ہے یہ ڈیزرو نہیں ہونا چاہیے تھا جس کے ساتھ یہ سلوک. تو وہ میں نے جب میں نے سوچا کہ میں اب آپ ایڈ پیج پہ بھی لکھوں ادارتی صفحے پہ، تو میں نے 2 آرٹیکلز بھیجے جو انہی صاحب نے ڈراپ کر دیے اپنے ہی تکبر اور رونت میں، جو میرے بہت عمدہ آرٹیکل تھے. یعنی انہوں نے نہ میری کوئی قابلیت دیکھی، نہ کوئی میرا ایکسپیرینس دیکھا، چلے ان کے پاس ایک اختیار تھا. وہ کلے کول سمجھنے والی جو جی، روش ہے. یہ میں کہتا ہوں اس کے خلاف اگر آپ جہاد کریں تو پھر قوم کو کچھ خدمت ہوگی. پھر اچانک میں نے بد دل ہونے کی بجائے کوئی 1 مہینے کے بعد ایک اور چیز لکھی جو میں نے بد دلی میں لکھی، یعنی نیند دلانہ انداز میں کہ چلو یار شاید چھپ جائے. وہ چھپ گیا ادارتی صفحے پہ. یہ تو لیول ہے. اچھا، وہ مجھے اس کی خوشی کی بجائے پریشانی ہوئی. اب میں اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں. تو میں نے میرے گھر والوں نے کہا کہ وہ تو آج ہم نے دیکھا چھپا ہوا ہے تمہارے نام سے وہ ادارتی صفحے پہ اور بڑے نمایاں طریقے سے چھپا ہے. میں کہا لیکن مجھے خوشی نہیں اس کی ہوئی. انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہا ان کا معیار یہ ہے. پھر ہوا کہ میرے وہ چھپنے شروع ہو گئے، گو کہ وہ اسی کو انہوں نے پیمانہ بنا کے میرے چھاپتے گئے. ہر 15 دن کے بعد فورٹ نائٹلی چھپتے رہے. چھپتے یہ ایک دور آ گیا کہ میں ایک صاحب پھر بدل گئے، ان کی جگہ ایک ہمارے بہت سینئر آدمی تھے جو آپ پیڈ کے ایڈیٹر آ کے پنڈی ہمارے اسلام آباد آفس میں بیٹھتے تھے. جی. مجھے اتفاق ہوا پنڈی جانے کا، تو میں ان کو ملنے چلا گیا. تو میں نے انہیں ملا تو میں نے کہا جی میرا نام نہیں ہے سیف الرحمان. وہ کہتے یو آر ویلکم، آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو، آپ تشریف رکھیں. انہوں نے میرے لیے خود چائے بنائی، بڑے ہمارے وہ بزرگوں میں تھے. تو بنا کے انہوں نے کہا یو رائٹ ویری ویل، آئی ایم امپریسڈ ود یور رائٹنگ. تو میں نے موقع غنیمت جانا، میں کہا سر کین یو انکریز دا فریکوینسی آف پبلیکیشن؟ کہتا یس وائی ناٹ. تو میں کہا سر ویکلی کر دیں. ویکلی تو بہت کم لوگوں کو کرتے تھے، ایسے ہی انہوں نے ویکلی کر دیے. لیکن ان کے سامنے جب اخبار کھلا تھا تو ایک ایسے صاحب کا نام تھا جو پیرا شوٹر تھے بڑے، وہ پیرا ٹروپر جو تھے. تو میں نے کہا سر یہ آرٹیکل آپ نے چھاپا ہے، یہ کہاں سے آ؟ کہتا یو نو دس مین؟ میں کہا یس ہی از مائی کولیگ ایٹ لاہور. اور کہتے اٹس اے ڈسگسٹنگ آرٹیکل، ڈس اپوائنٹنگ، یہ اتنا برا آرٹیکل ہے. تو میں کہا سر آپ کے بارے میں تو مشہور ہے کہ برا کیا، اچھے سے اچھا نہیں آپ چھاپتے. انہوں نے کہا نو اٹ ہیز کم فرام سم ویئر ابو. ابو سے مطلب کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں، ابو سے مطلب ادارے کا ابو. ایسے ہی یعنی کہ وہ بندے نے لابنگ کر کے چھپوا لیا، گو کہ اس کے زیادہ نہیں چھپے. یہ فیکٹر بہت خطرناک ہے. آپ کے چینلوں پہ بھی ایسا فیکٹر چل رہا ہے. نہیں سفارشی کلچر پر. اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ جب کچھ ہمارے ہاں آپ ایڈ ایڈیٹر چینج ہوئے تو ایک خاتون آئیں جو صرف یونینسٹ تھیں، ٹریڈ یونینسٹ. میں چونکہ نہ یونینسٹ تھا نہ وہ تھا نہ لابسٹ تھا. میں لابنگ میں بلیو نہیں کرتا، میں انفرادی شخصیت کو مضبوط کرنا ہے. میں کسی یونین میں بلیو ہی نہیں کرتا. جیسے بھی آپ نے یونین کہا تو میں کسی یونین کا کبھی حصہ نہیں بنا. تو میں نے انہیں کہا کہ میری انفرادی شخصیت اتنی مضبوط ہے کہ اس کو انہوں نے کہا جی یہ تو بالکل فیلڈ فارمولا ان پاکستان اور ان میڈیا، اس میں آپ گرو نہیں کرو گے، آپ کے جونیئر آسمانوں پہ چلے جائیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے. ہاں نہیں وہ لابی میں میرا یہ ایشو نہیں بڑی مشہور رہی ہیں. ہاں تو وہ انہوں نے اپنی لابی میں اپنے بندے بانٹ دیے. پھر میرا وہ چھپا ہی نہ دوبارہ. تو میں نے پھر سوچا کہ بجائے کہ میں ایک بہت جونیئر لوگوں کو ترلے کرتا رہوں، اور اب بھی مجھے کسی صاحب نے کہا یہاں بیٹھے ہوئے اسی چینل پہ ہی کہ جی میرے بیٹے کا مضمون، میں کہا وہ میرا نہیں چھاپ رہے، آپ کا کیا چھاپیں گے، میں آپ دیتا ہی نہیں انہیں. میرے بھی ایک جونیئر ہے، ان کے بھی دی نیوز میں آج کل چھپ رہا ہے. تو وہ پھر میں نے انہیں کہا کہ جی آپ فلاں صاحب کو کہیں. انہوں ان کو کہا تو وہ چھپ گیا. ایسے ہی. اور وہ بھی کوئی صاحب مطلب کہ ایک صاحب کی بیٹی اس ادارے میں کام کرتی ہے، وہ اس کے پاس انچارج تھی، انہوں نے چھاپ دیا. تو اس کا مطلب معیار تو کوئی میرٹ نہ ہوا. تو ہمارا جو فوکس ہے نا وہ معیاری، یا تو پھر آپ کو پلیٹ فارم ایسا دیں لوگوں کو کہ جس کا ڈان نیوز نیشن ایکسپریس میں نہ چھپ سکے، تو اس پلیٹ فارم پہ کو آپ اپنا میگزین نکال لیں. جی اس طرح کا ہماری ایک کتاب بھی چھپتی ہے کالم پوائنٹ کے نام سے. اچھا. اور اس میں ہماری منتخب تحریریں ہوتی ہیں ہمارے ممبرز کی،
اور ان تحریروں کی بھی نوک والگ پراپر سنواری جاتی ہے, ان سے فیڈ بیک لیا جاتا ہے, اس پر ڈسکشن ہوتی ہے تاکہ وہ جو آئندہ لکھیں وہ مزید ابھرے اور مزید اس کی جو پروموشن ہے وہ ہو سکے, کیونکہ پذیرائی اسی چیز کو ملتی ہے جو کہ ایک اچھے طریقے سے لکھی گئی ہوتی ہے. اس پر ہمارے ماجد ملک صاحب کی سوچ نگر کتاب بڑی فیمس گئی, انہوں نے بڑی کریٹیکل تھاٹ پر مطلب جو انالیسس کیا اور چیزیں لکھی. اس کے بعد ہمارے سابقہ صدر رہے راجہ وحید احمد چوہان صاحب, وہ بھی پی ایف یو سی کے بہت سے مطلب اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت انٹریکٹ کرایا انہوں نے. پھر ایک ہم شام منایا کرتے تھے, جس طرح آپ ایک سیزن جرنلسٹ ہیں, اسی طرح کی ایک شخصیت کو ہم ایک آنر ایک ریگارڈ پریزنٹ کرتے تھے, ان کی خدمات ہیں جو جرنلزم میں. مطلب ہمارا فوکس اس میں یہ ہے کہ جو اصل جرنلسٹ ہے اس کو قدر و منزلت مل سکے, اور عوام پر جو چیزیں تنگ کر دی گئی ہیں, جس طرح قیاس ادائیوں کا بازار گرم ہے, لوگ چیمہ گوئیاں کرتے ہیں, ادھر ادھر سے دو چار کہانیاں سنتے ہیں, جوڑتے ہیں اور ایک سٹوری سنا دیتے ہیں. ہم نے اس چیز کا کلا کما کرنے کے لیے ایک میکنزم بنایا ہے, اور ہماری اب کے جو بہت سی درخواستیں آئی ہوئی ہیں اس وقت, پر ہم نے انہیں ہولڈ پہ رکھا ہوا ہے کہ ممبرشپ تبھی ملے گی جب ہم پوری جانچ پڑتال والا جو ہماری کمیٹی ہے ڈسپلنری وہ پوری جانچ پڑتال مکمل کر لے گی, پھر ہی ہم پی ایف یو سی پاکستان فیڈرل یونین آف کالمسٹ اینڈ کریٹرز میں آپ کی شمولیت کا باضابطہ اعلان کر سکتے ہیں یا آپ کو ویلکم کر سکتے ہیں, کیونکہ وہ معاملات کو تنظیمیں جیلس نہیں ہوئی, لائک بہت سی دیکھیں پی ایف یو جے بھی بہت ساری ہیں ہمارے ملک میں یا شہر میں, دستور بھی ہیں اور دیگر بھی ہیں. پی ایف یو جے ایک پی ایف یو جے ایک جو صحیح معنوں میں کام کر رہی ہے, وہ اس کے بھی جو صدر ہیں فاروق شہباز وڑائچ صاحب ہیں. پی ایف یو جے بھی ہے ایک ہماری, اور وہ کون سی, اس کو کیا کہتے ہیں, وڑائچ گروپ نہیں, بہت سی پی ایف یو جے ہر ایک کا گروپ ہے, دستوری گروپ, گروپس بہت بن چکے ہیں. مرنا گروپ, جی ہاں جی, مرنا گروپ, دھرنا گروپ, اور پتہ نہیں کیا کچھ نام دے دیے ہیں. تو اصل میں عوام بھی کنفیوز ہو گئی ہے, اب جو جرنلسٹ ہے وہ بھی انٹرسٹ نہیں لے رہا, کیونکہ اتنی پی ایف یو جے آپ نے کبھی غور کیا بندہ جرنلسٹ بنتا کیوں ہے؟ مجھے تو لگتا ہے بدماشی کے لیے لوگ بنتے ہیں کہ آپ کو قبضے شبضے کرائیں گے, لوگوں پہ دھاک بٹھائیں گے, میں جرنلسٹ ہوں, ایس پی کو فون کیا, ڈرا دیا. نہیں, وہ ایک کلچر بن گیا نا آج کل جو جرنلزم میں. میں تو کسی جرنلسٹ سے نہیں ڈرتا. ہاں جی, یار جو میرا کرنا کر لو. آج جو اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں نا, ان کی مجھے لگتا ہے کہ فیملی کی طرف سے یہ چیز ایک وہ دیکھ رہے ہیں کہ صحافی بننا ہی لوگ اس لیے چاہتے ہیں کہ بہت روب دبدبا ہوگا, جبکہ صحافی کی پر بہت زیادہ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں, اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے آپ جرنلزم کریں, جس طرح فاروق شہباز وڑائچ کر رہے ہیں, جس طرح دیگر لوگ کر رہے ہیں, ہمارے تنظیم کے اور بھی تنظیم سے باہر بھی مجلس شورا میں جو لوگ ہیں, مطلب وہ ایتھیکل جرنلزم کو, مورل ویلیوز کا خیال کر رہے ہیں, اقدار کا خیال کر رہے ہیں. اور گزشتہ دنوں ہم نے یونیورسٹی آف لاہور کا بھی دورہ کیا, اور وہاں کے بھی جو سوسائٹ والا چیز ہوئی پی ایف یو سی نے, اس کو بھی انہوں نے ویل بینگ سینٹر وہاں پہ قائم کیا ہے. تو وہاں کے جو ویل بینگ سینٹر بنایا ہے وہاں کے جو یونیورسٹی آف لاہور والوں نے, جی وہاں کے جو سی او ہیں وہ بتا رہے تھے کہ موب جمع تھا یہ سوسائٹ والی, جی وہ بتا رہے تھے کہ موب جمع تھا, اور ایس ایس پی یا رائٹ فورسز والے جو ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ دروازے کھولیں اور ہم اندر آئیں. تو انہوں نے اس وقت تنہا جا کے اسٹوڈنٹ سے اسپیچ کی, اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جو تھے وہ کنونسنگ پاور ہے, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ویس رہو. اور اسی طرح ہم یونیورسٹی آف لاہور سے بھی معاہدے کرنے جا رہے ہیں, دیگر یونیورسٹی سے بھی کرنے جا رہے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کی جو مطلب ایتھیکل جرنلزم کی ٹریننگ ہے, آپ نے اچھا ایک تھیوریٹیکل سے نکال کے پریکٹیکل کی طرف لے کے جائیں. ہم نے اسٹوڈیوز بھی کا قیام بھی کیا ہے, تاکہ اگر کوئی ویلاگ کرنا چاہتا ہے, کوئی شوق رکھتا ہے, تو اس کو وہاں پہ نہ صرف ویلاگ اس کا ریکارڈ کیا جائے گا, بلکہ اس کو ٹریننگ دی جائے گی, اس کی کمیونیکیشن سکلز اور ساری چیزیں بہتر کی جائیں گی, اور تمام مطلب سہولیات اس کو میسر ہوں گی. اس کے علاوہ ایک پاکستان میٹرز کا پلیٹ فارم ہے, وہ بھی لکھاریوں کے لیے حاضر ہے, اور اخبارات تک پاکستان میٹرز پلیٹ فارم ہے, وہ بھی ان کے لکھنے کے لیے حاضر ہے. اس کے علاوہ تمام جو بڑے اخبارات ہیں ان تک ہم نے بہت سے ایسے کالم نگار ہیں سینکڑوں میں, جن کو اب تک رسائی دلائی ہے بڑے اداروں میں, اور وہ ان کی مطلب ٹریننگ و تربیت میں بڑا فعال کردار پی ایف یو سی نے ادا کیا ہے. اور آئندہ بھی ہمارا جو کریٹرز کو شامل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دھارے کو ہم بہت وسیع کر دیں, اور اس کو اتنا وسیع کریں کہ اس کے اندر تمام جو لوگ آئیں
وہ اسکروٹنی کے ذریعے ایک تو آ رہے ہوں اور ایک ان کی جو ٹریننگ ہے یا سرٹیفکیشن ہے وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہو. کیپیسٹی بلڈنگ پر ہم بہت زیادہ کام کرنے جا رہے اچھا میں اصل میں ایک چیز دباؤ کی بات کرتے ہیں جی, جرنلسٹ بڑا دباؤ میں ہے. میرا ذاتی خیال ہے, میں بھی چونکہ جرنلسٹ رہا ہوں اور میری بہت سی سٹوریز ایکسکلوزیو, بہت بڑی بریکنگ نیوز جو تھی کچھ چھپ جاتی تھی, کچھ روک دی جاتی تھی, ایسے ہی. تو دباؤ تو کہیں سے بھی نہیں تھا. تو بعض اوقات مجھے ایک صاحب تھے, وہ بہت یعنی پنجاب یونیورسٹی میں ایک بڑے عہدے پہ پروفیسر تھے, تو وہ کالم لکھتے تھے. تو ایک دن کہنے لگے جی وہ فلاں اخبار, ایک بہت بڑا اخبار انگریزی کا, وہ میرے کالم نہیں چھاپ رہا, اس میں تھوڑا سا یونائٹڈ اسٹیٹس کو کریٹیسائز کیا, ان کی پالیسی کیا ہے. میں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا ان کی پالیسی کیا ہے. ویسے میرے خیال میں نے ان کو کہا کہ ہر ادارے کا جو مالک ہے نا, اس کی سوچ, اس کے خوف, اس کے اندیشے, اس کے دلچسپیاں, اس کے انٹرسٹ, اس کی پرائرٹیز پالیسی ہوتی ہے. ایسے ہی. تو وہ بڑے پریشان ہو گئے. میں کہا جی یہ حقیقت ہے, کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جی اسٹیبلشمنٹ ہمیں دبا رہی ہے. آپ کے جو بڑے بڑے چینلز کے مالکان ہیں, اگر کوئی پراپرٹی ڈیلر ہے تو وہ اپنا انٹرسٹ دیکھے گا. اگر کسی کے کوئی اور انٹرسٹ ہیں, مثلا جیسے میں نے ایک بہت بڑی سٹوری بریک کی تھی ابتدا میں, ہمارے جب اخبار کا آغاز ہوا تھا, تو وہ کوآپریٹیوز کے اگینسٹ تھی. ریئل کوآپریٹیوز کے جو لوگ تھے وہ سارے کو منسٹر تھے, کوئی پرائم منسٹر تھا, کوئی کچھ تھا, وہ سٹوری نہیں چھپی تھی. ایسے ہی ریئل اسٹیٹ والے نا, یہ جب سے میڈیا میں دباؤ سے مراد ہے کہ انٹرسٹ, مخالف انٹرسٹ کا دباؤ بھی ہے. یہ ایسے منہ سے کہہ دینا جی وہاں اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے جی فلاں, میرا خیال ہے صرف وہ دباؤ. مجھے لگتا ہے ان کا اتنا نہیں ہوتا اسٹیبلشمنٹ پر, یہ دیگر ڈالی جاتی ہیں, زیادہ انٹرسٹ مالک کا اپنا ہوتا ہے اور وہ اپنے مطابق کی چیزوں کو چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے چینل کی جو پالیسی, اس کا مطلب جو آزادی اظہار ہے اسی کے مطابق آزادی اظہار کو دبا ہمارے چینلز کے اندر ہی لوگ رہے ہوتے ہیں جو کرتا درتا ہوتے ہیں. یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں مطلب مجھے نہیں لگتا کہ اداروں کی اتنی طرف سے چیزیں آتی ہیں جو اندر میڈیا کے لوگ پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز نہیں چل سکتی, وہ چیز نہیں چل سکتی. اس پر بھی ہم نے ایک لائحہ عمل بنانے کی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کس طرح سے ہم ایک اس چیز کو ممکن بنا سکیں کہ اگر کوئی صحافی اپنی انویسٹیگیٹو سٹوری اتنی اس نے ڈگ آؤٹ کی چیزیں, اور وہ ایک سٹوری پراپر بریکنگ نیوز ہے جو وہ لے کے آیا ہے, تو وہ اس کی مطلب کیوں ایک ادارہ اتنا مجبور ہو جاتا ہے یا ادارے کی پالیسی اتنی سخت کیوں ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو اس طرح سے اپنے اخبار میں یا چینل پر جگہ نہیں دیتا, اور پھر وہ جب صحافی اپنے پرسنل پلیٹ فارم پر اسے جاری کرتا ہے, ہم اس پرسنل پلیٹ فارم پر جب وہ جاری کرے گا تب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہوں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ میں نے ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز, ایک بہت بڑا بینک تھا جو بین الاقوامی بینک ہے, پاکستان میں آپریشنز ہیں اس کے, تو اس میں کنزیومر اسیٹس ڈپارٹمنٹ میں اربوں کا گھپلا ہوا. میں نے سٹوری ڈگ آؤٹ کی, اس میں بڑا ریسرچ کی. پھر ہمارے بڑے میڈیا ہاؤسز میں تو ایک ریکوائرمنٹ ہے نا, ویسے تو لیگل ریکوائرمنٹ ہے کہ ورشن لیں. میں نے ورشن لیا, ان کے کوئی جو ہندو راہل نام کے تھے ریجنل چیف ایگزیکٹو دبئی میں, انہوں نے مجھے میل کی کہ جی وی آر ناٹ سپوز ٹو ڈائیولج آل دی ڈیٹیلز. ان کے لائر نے کہا ہوگا نا کہ یہ الفاظ کہہ دو, وہ بھی میں نے اس میں انکارپوریٹ کر دی, سٹوری نہیں چھپی. پتہ یہ چلا کہ جی ہمارے میڈیا ہاؤس کو وہ ان دنوں, آج سے کوئی 5 سال پرانی بات ہے, 7-8 سال پرانی, کہ جی ان دنوں وہ 25 کروڑ کے اشتہار دیتے تھے. اب اشتہار, اس میں اشتہار آڑے آئے, اس میں کسی کا کوئی ڈنڈا آڑے نہیں آیا, کوئی قانون آڑے نہیں آیا, کوئی پیکا ایکٹ آڑے نہیں آیا میری خبر کے چھپنے میں. تو یہ حقیقتیں آئی. یعنی وہ میں نے کسی اور اخبار میں دے دی جس کا موٹو تھا کہ کلمہ حق کہنا ہے جابر سلطان کے آپ نے, اور وہ کلمہ حق جابر سلطان کہنے والے وہ جو چیف ایڈیٹر مالک تھے زندہ تھے ان دنوں. تو جب وہ حامی نہ چھپی تو پتہ چلا وہاں بھی 5 کروڑ کے اشتہار آتے تھے. تو وہ پھر اس کا مطلب کہ ان کا جو وہ موٹو تھا اس کی تو نفی انہوں نے خود ہی کر دی اپنے مالی مفاد کے لیے. تو پھر اس کا مطلب ہمارا مشنری جرنلسٹ تو کوئی بھی نہ ہوا نا. پھر دیکھیں یہ اشتہارات واقعی آپ صحیح کہہ رہے ہیں, یہ نا میں ایک فیکٹ بتا رہا ہوں, حکومت وقت سے ڈی جی پی آر سے بھی اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں اور ان کے خلاف بھی کچھ ایسی سٹوریز نہیں کر سکتے. اور کچھ سٹوریز میرے خیال ہے کہ جرنلسٹ جو وہ سٹوری کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی یہ پرکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ سٹوری کیا واقعی سٹوری ہے یا وہ معاملات کو خراب اس طرح سے کرے گی یا کوئی حکومت کی جگ ہنسائی کرائے گی پوری دنیا میں.
تو یہ بھی مجھے لگتا ہے فیکٹرز ہوتے ہیں. اس کے لیے ہم اگر کوئی جرنلسٹک اپروچ پر سٹوری پورا اترتی ہے باتیں آپ سے کرنے والی بہت ہیں کیونکہ جرنلزم اتنا وسیع میڈیا ہے, اتنا وسیع سبجیکٹ ہے. ایک لاسٹ بات, چلیں اس میں کر لیں آپ پھر ہم. عطاء طاہر صاحب نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ وہ پی ایف یو سی کے جو ممبرز ہیں ان کے لیے مطلب ایجوکیشنل سرٹیفکیشن کے پروگرامز کر رہے ہیں, اور اسکالرشپس پر بھی جو کیپیسٹی بلڈنگ جن کی ہو چکی ہے ان کو وہ باہر بھی بھیجیں گے, اور یہ بڑا ایک اہم. تھینک یو فار کمنگ, بہت شکریہ جی, بہت عمدہ پروگرام ہوا ہے اور پروگرام اختتام کو پہنچا. میڈیا ایک بڑا واسٹ سبجیکٹ ہے, اس پہ مزید ایک دو نشستیں کریں گے. اس میں دباؤ کی بات ہوتی ہے جی, اور فیشن ٹاک بہت ہے, سچائی اور جھوٹ کے اس میں فرق کرنا وہ بھی مشکل ہو رہا ہے. لیکن یہ خوشی کی خبر ہے کہ یہ لوگ ایک کمٹمنٹ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم نے ان سب چیزوں کا, لابنگ کا, سفارشوں کا اور جھوٹ کا اور مقابلہ کرنا ہے, اور حب الوطنی کے جذبے کے ساتھ. اس نوجوان قیادت کو اور ان کے سرپرستوں کو ہمارے چینل کی طرف سے مبارکباد. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.